جعلی پیروں کی کمی نہیں ہے، اور وہ ہمارے مسلک کو بدنام کرتے ہیں، ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی کون ہے؟ خود قرآن بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ دو اوصاف ہیں، فرمایا وہ ایمان والا ہوگا اور متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ولی جو ہے سنی صحیح العقیدہ ہوگا، بد مذہب ولی نہیں ہوا کرتا، اور تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر داخل ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے یہ معیار بیان کر دیا۔ اب اگر تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اب بعض آستانوں کے جو پیر حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے پیروں کی بھی کمی نہیں، نمازیں ہی نہیں پڑھتے۔ اب جو نماز نہ پڑھے وہ پیر کہاں کا ہوا؟ نماز تو نبی پر بھی معاف نہیں ہے یار، تجھ پر کیسے معاف ہوگی؟ غور تو کریں۔ اچھا دوسری بات سنیے کیا ہوتا ہے، بے پردہ خواتین کو بلانا، پھر بعض مرتبہ سینے سے لگا لینا، بعض مرتبہ دوپٹہ بھی سر پر نہ ہو سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ کہاں کے پیر بن گئے ہو؟ یہ دھوکہ اور فریب ہے، اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ولایت کی تعریف ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی اور پرہیزگار ہو۔ گویا یہ کسوٹی خود قرآن دے رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو کسوٹی اور پیمانہ قرآن دے رہا ہے، اس سے بڑا کوئی کسوٹی اور پیمانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن نے بیان کر دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون تو بات ختم ہو گئی۔ صاحب ایمان ہو شرط اول ہے، اور شرط ثانی کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہو، قرآن اور سنت کا علم ہو۔ اب ان جاہلوں کے پاس نہ قرآن کا علم ہوتا ہے نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سنیے، کہتے ہیں تم نے یعنی اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہے، یاد رکھیے گا یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ کہتے ہیں بعض مرتبہ مجھ جیسے لوگوں کو، جب ہم کہتے ہیں قرآن نے ناجائز کہا، حدیث نے ناجائز کہا، تم نے کہاں سے کر لیا؟ تو کیا کہنے لگ جاتے پتہ آپ کو؟ کہتے ہیں میاں آپ کو شریعت آتی ہے، ہمیں تو طریقت آتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون سی طریقت ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ یہ کون سی طریقت ہے جو احادیث کے خلاف ہے؟ شریعت ہو یا طریقت ہو، دونوں کس کا عکس جمیل ہے؟ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے۔ جو قرآن اور سنت سے متضاد ہو وہ نہ شریعت کہلائے گی نہ طریقت کہلائے گی۔ اس سے بعض مرتبہ انہیں علماء سے بھی بڑی چیر ہوتی ہے، کہتے ہیں یار علماء سے دور رہو، یہ بس یہ کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے۔ یہی تو کہیں گے، اس لیے کہ علماء اسلام کے چوکیدار ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو بیان کرے۔ تو جو قرآن اور حدیث کو بیان کرتا ہے وہ دین اسلام کا اصل سپاہی ہے، یہ نام نہاد پیر نہیں ہے۔ میں انہیں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، کیا تمہارا مقام اتنا عظیم ہو گیا کہ ایک وہ شخص جسے 10 سال کی عمر میں فرشتے کہتے ہیں اللہ کا ولی آ رہا ہے، افصحوا لولی اللہ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اچھا اتنا بڑا ولی کہ آج پوری دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور منبر رسول پر ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کی جو تشنگی اور پیاس ہے وہ بجھانے کے لیے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں آ کر زانو تلمذ کو طے کر رہے ہیں۔ یہ سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہ کوئی ولایت ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہ کوئی آستانہ ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہ کوئی مسجد ہے،
قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہ کوئی مدرسہ ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہ کوئی دارالعلوم ہے۔ یاد رکھیے گا، آستانہ ہو، مسجد ہو، دارالعلوم ہو، ولایت ہو یا پیری مریدی ہو، سب کو قرآن کی چھتری اور حدیث کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا۔ اس سے ہٹ جاؤ گے، اس کا نام دین نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ بعض پیر، سبحان اللہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جب آیت کو دیکھتے ہیں، ان کے مخرے کو دیکھتے ہیں، تو دل یہ کہتا ہے اس آیت کی تصویر یہ ہے۔ میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کا عکس جمیل نظر آتے ہیں، جو صاحب ایمان بھی ہیں اور تقوی، پرہیزگاری، علم اور عمل کا سرچشمہ بھی نظر آتے ہیں، اور فوراً بتا دیتے یہ ناجائز ہے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا۔ تو اب ایسے جو پیر ہیں، ان سے ہمیں اتنی عقیدت ہے، اتنی عقیدت ہے، قسم خدا کی، قسم خدا کی، وہ جس خاک پر اپنا قدم رکھ دینا، ہم کہیں گے ہم ان خاکوں کو بھی چومیں گے۔ قدم کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں ان کے وجود کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی کہے گا میں ہاتھ چوموں گا، پاؤں چوموں گا، میں کہتا ہوں میں ان اولیاء سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ جس خاک پر اپنا قدم رکھ دینا، تو وہ جو خاک تھی نا، اگر اس خاک کو ہم اٹھائے اور اپنی آنکھوں سے لگا لے، اپنے ہونٹوں سے لگا لے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ رب، امید ہے کہ رب اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اتنی ہمیں اتنا پیار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی۔ اسلام کے یہ عظیم پلر ہے، قرآن اور سنت، اس سے ہٹ کر جب بات ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مزارات پہ جا کے خرافات کرتے ہیں، جاؤ مزار پر قرآن پڑھو، جاؤ مزار پر اور نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو، تو تمہیں صاحب مزار کا فیض ملے گا۔ لیکن اگر وہاں جا کے ڈول ڈماکے بجاتے رہو گے اور خرافات کا مظاہرہ کرتے رہو گے، یاد رکھے گا صاحب مزار کا فیض بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ میں نے تو علماء سے یہ بھی سنا کہ صاحب مزار جو ہے نا اکتا جاتے، کہتے یہ کیسے ظالم لوگ آ گئے، اور وہ مزار چھوڑ کے چلے جاتے، مزار چھوڑ کر اس وقت کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ظالم ہے، ہم اپنی زندگی میں بچاتے رہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور یہ آ کر ہماری مزار پر کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ تو اس لیے یاد رکھے گا، سرکار بغداد نے ہمیں سکھا دیا، دیکھو میری 18 برس کی عمر ہے، لیکن قرآن و سنت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں بغداد معلیٰ پہنچا، اور وہاں جا کر میں علم حاصل کر رہا، قرآن کے معنی، احادیث کے مفاہیم کو سیکھ رہا ہوں، اور فقہا، علماء، محدثین، مفسرین کے سامنے زانوئے تلمذ کو طے کر رہا ہوں، اور ان سے قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا، اب